الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه آمنت بالله ورسوله هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. A universal creator خالق کائنات کا شکر ہے اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی سینٹ آف جیلان کی نسبت کا صدقہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور اولیاء کاملین بزرگان دین کے فیضان کا یہ شاندار رزلٹ ہے کہ میں آج اپنے بزرگوں کو اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کو 5 times 5ویں بار اس ٹاپ ہل پر سنی رضوی سوسائٹی سینٹر میں عرس قادری رضوی کے موقع پر آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں. میرے دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کا ورلڈ میٹیریل ورلڈ ہے. آج ریلیجسلی اسپریچوئل کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ یہاں آئے، میں جانتا ہوں کہ آپ خود نہیں آئے، کسی بھیجنے والے نے آپ کو بھیج دیا ہے. ہم کیا ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہے، ہمارا پاور کیا ہے، ہم جانتے ہیں. آج کی دنیا میٹیریل کی طرف جاتی ہے، آج کی دنیا ارننگ کی طرف جاتی ہے، آج کی دنیا ویلتھ کی طرف جاتی ہے، آج کی دنیا شو کی طرف جاتی ہے. لیکن ریئلٹی آف ڈگنیٹی، میرے عزیزوں میرے دوستو، کون ہے آج کی دنیا میں جو ریئلٹی آف ڈگنیٹی کی تلاش میں، دین کی تلاش میں اپنا تھوڑا سا وقت دے دے؟ خدا کا شکر ادا کیجیے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان کو یاد کیجیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان دیا، فیتھ فل کیا، ویلتھ آف فیتھ اللہ نے آپ کو دیا، اور آج
اس مبارک مجلس میں آپ تمام حضرات کو یہاں حاضری کی سعادت مل رہی ہے، چانس مل رہا ہے، موقع مل رہا ہے. سوچئے کہ جن دیوانوں نے، جن دوستوں نے، ہمارے ورکرز، ہمارے ہیلپرز، ان لوگوں نے ان 5 دنوں میں کتنا کام کیا. آج خدا کا شکر ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز ہمارے سامنے ہے، رزلٹ ہمارے سامنے ہے، اور آج ہم انڈر دس مارکی اور اس شامیانے کے نیچے ہم یہاں موجود ہیں چونکہ یہ 5th ٹائم، یہ 5واں عرس ہے اس ٹربن میں جو منایا جا رہا ہے. ویسے اینول عرس اعلی حضرت کا 64 ہے، 64، لیکن ڈربن اور نٹال میں 79 سے یہ مبارک سلسلہ شروع ہوا، اور آج 83 میں ہم 5واں عرس منا رہے ہیں. چونکہ یہ 5واں موقع ہے اور 5واں فنکشن ہے، اس لیے ہم پنجتن پاک کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے ہیں. میرے عزیزو، میرے دوستو، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، اگر دعوتم عرض کنی ور قبول، اگر دعوتم عرض کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. اے اللہ، میری دعوت کو، میری دعا کو تو قبول کرے یا رد کرے، یہ تیرا کرم ہے. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ منو دست دامان آل رسول، میں ہوں اور آل رسول کا دامن ہے. خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ، کہ در قول کے بر قول ایمان کنی خاتمہ. اے اللہ، بنی فاطمہ کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ، کہ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. آپ بڑے لکی ہیں، دنیا کہہ رہی ہے. آپ کے پاس فیکٹری ہے، آپ کے پاس بلڈنگ ہے، آپ کے پاس مٹیریل ہے، مگر میرے دوستو یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں. خوش نصیب اس وقت تم ہوگے، اس دن تمہارا لک ہائی ہوگا، تمہارا مقدر اونچا ہوگا، جس دن تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یاد رکھو، ایمان پر خاتمہ یہ ہر بندے مومن کی خواہش ہے، ہر بندے مومن کی تمنا ہے. بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں یہ موقع عطا فرمایا. ایک بات میں آپ سے عرض کروں اور ایک میں حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہماری کوشش کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. میں ہر سال میں آپ کے پاس آتا ہوں. مینچسٹر سے یہاں تک سفر کر کے آنا آسان نہیں ہے. ابھی میں نے جون میں اس کنٹری کو چھوڑا اور پھر نومبر میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اور اس کے بعد یہ دسمبر کا مہینہ شروع ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آنے کے لیے مجھے سارا کام مینچسٹر کا، ہوم افیئرس، اس کے علاوہ فیملی افیئرس، اس کے علاوہ موریشس میں ریلیجس اور اسپریچول افیئرس، سب کو چھوڑ کر میں یہاں آتا ہوں. کیوں؟ سنو، میری نظر اس پر نہیں ہے کہ یہاں بہت سی مسجدیں، ٹھیک ہے، میں مسجدوں کا قائل ہوں. میری نظر اس پر نہیں ہے کہ یہاں بہت سے ایجوکیشن سینٹر ہیں، ٹھیک ہے، ایجوکیشن سینٹر ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھو کہ اگر ہمارے پاس سنسیئر آدمی نہ ہوا، اگر ہمارے پاس فیتھ فل آدمی نہ ہوا، اگر ہمارے پاس ایکٹیو آدمی نہ ہوا، تو بتاؤ ان مسجدوں میں نمازیں کون پڑھے گا؟ بتاؤ ان مدارس میں کون پڑھے گا؟ آج زمانے کو سنسیئر آدمی کی ضرورت ہے، آج پرفیکٹ آدمی کی ضرورت
عبادت ہو تو اللہ کے لیے، اس انسان کی ضرورت ہے کہ جس کی دنیا ہو تو اللہ کے لیے۔ ہماری دنیا ہمارے بچوں کے لیے ہے، ہماری دنیا ہمارے لیے ہے، ہماری دنیا ہمارے عیش و آرام کے لیے ہے۔ کون ہے وہ آدمی جو یہ کہے کہ ہماری دنیا اللہ کے لیے ہے؟ کون ہے وہ آدمی جو یہ کہے کہ ہماری دنیا دین کے لیے ہے؟ کون ہے وہ آدمی جو یہ کہے کہ ہماری دنیا اللہ اس کے رسول کے لیے ہے؟ بیٹوں کو کھلانا یہ کامن ہے، کامن نیچر ہے۔ بیٹیوں کو کھلانا یہ کامن نیچر ہے۔ ریلیٹیوز کی لک آفٹر کرنا، فرینڈز کی لک آفٹر کرنا، گیسٹ کی لک آفٹر کرنا، میرے دوستو یہ ہیومن بینگ ڈیمانڈ ہے، یہ ہیومن بینگ نیچر ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے آدمی وہ ہیں کہ جن کی صبح اللہ کے لیے ہوتی ہے اور جن کی شام اللہ کے لیے ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو سوچئے۔ میرے کہنے سے نہیں، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ فیکٹ ہے، اور you are not able to refuse the fact۔ حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستو، قرآن مقدس کی آیت ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بندے مومن کی زندگی کا معیار کیا ہے؟ بندے مومن کی زندگی کا بیلنس کیا ہے؟ بندے مومن کی زندگی کا فیکٹ کیا ہے؟ کہ اس کی زندگی ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے، زندگی کی موومنٹ ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے، چلنا پھرنا ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے، کھانا پینا ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ سنو سنو جی، یہ وہ کانٹیکٹ ہے، یہ وہ سیریز ہے جس پر آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کما تعیشون تموتون۔ میرے دوستو، اچھا ہوا کہ آپ ہماری مجلس میں آ گئے، میں تو خانقاہی آدمی ہوں۔ یاد رکھو، ڈاکٹر، سرجن جو آپریٹ کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، اگر مریض کے سامنے وہ ہنس کر باتیں کرے اور ادھر ادھر کی بات کرے، ویسٹنگ آف ٹائم کرے، تو میرے دوستو ایسا سرجن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سرجن کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپریٹ کرے، آپریشن کرے۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو بیماری ہے اس کے لیے کسی سرجن کی ضرورت ہے، اسپرچول سرجن، ریلیجس سرجن، تاکہ اس کو آپریٹ کرے۔ کیونکہ میرے دوستو، جب تک آپریٹ نہیں کیا جائے گا، ہمارے اندر جو دل کے اندر جو یہ مادہ دنیا کی محبت کا پیدا ہو گیا ہے، اس مادے کو نہیں ختم کیا جا سکتا۔ میں آپ سے عرض کروں، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ ترک الدنیا راس کل عبادت، دنیا کو چھوڑ دینا یہ سورس ہے ہر عبادت کا، وے ہے، اسٹیج ہے، راستہ ہے ہر عبادت کا۔ دنیا کو جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں، آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ دنیا کو جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں، میرے دوستو، پوائزن کھا کر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پوائزن انسان کی زندگی کو ختم کرتا ہے، انسان کو زندگی نہیں دیتا۔ دنیا کیا ہے؟ پوائزن ہے۔ اس پوائزن کو لینے کے بعد اور کھانے کے بعد اور پھر ہمارا ایمان زندہ رہے، یقین زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہمارا ڈیمانڈ جو ہے، ہمارے ڈیمانڈ میں ویکنیس ہے۔ ہم جو کچھ عرض کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اس کے اندر کمزوری ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنو، فرمایا ترک الدنیا راس کل عبادت،